السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں صحافت کی شان، پاکستان کی آن، ببر شیر دل صحافی شہید ارشد شریف کے گھر کے پاس، اور ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی رہنما نادیہ خٹک صاحبہ موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو ارشد شریف کی شہادت ہوئی ہے، اس پہ جو موجودہ حکومت کا کمیشن بنا ہے، انہوں نے بولا ہے کہ ہم اس پہ کمیشن بنا رہے ہیں اور اس کی شفاف تحقیق کرائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو، یہ جو موجودہ حکومت ہے جو 20 ایف آئی آریں دے رہی تھی ارشد شریف صاحب پہ اور بہت سارے صحافی ہیں، کیا یہ ایسا کمیشن بنا پائیں گے جس سے ارشد شریف کے قاتلوں کو پتہ چل سکے گا؟ السلام علیکم پاکستان۔ سب سے پہلے میں حکومت سے سوال کرتی ہوں کہ اس پر پاکستان کی زمین تنگ کس نے کی، اور اس انسان کو پہلے تو یہ کیا گیا کہ اس کو یہاں پر اس کی زمین تنگ کی گئی، پھر اس کو جو مارنے کی سازش وہ تو کمپلیٹ کر لی، لیکن وہ اس ملک میں اس کو لانا نہیں چاہتے تھے۔ اور بہت کل جب ہم نے وہاں پر ان کی جستخاکی کو ریسیو کیا تھا، تو میں کہتی ہوں ہم سب پورے ملک کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا ہم اسی طرح ایک ایک بہترین جو انٹیلیجنٹ ہے، جو پاکستان محب وطن ہے، ہم اس کو گواتے رہیں گے اور کوئی بولے گا نہیں؟ عمران خان نے آج بھی جیسے اب دھرنے کا جو ہے اعلان ہو چکا ہے، اور اس کی جو بیسک، میں یہ کہوں گی کہ اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی اور ارشد شریف نہیں، اور حکومت جو کہ ایف آئی آریں کراتی ہے دہشت گردی کے، جتنے آپ پرچے دیکھیں آپ وہ کرا چکی ہے، اس کی ایک ہی وہ ہے کہ وہ جو صحیح بندہ ہے اس کے لیے کوئی آگے بڑھ کے اب حکومت آئے نا اور کہے نا کہ کدھر ہیں ان کے قاتل، اور جو بھی یہ کر لیں، انہوں نے چونکہ خود اس کی زمین تنگ کی ہے تو یہ اس کو کیا فیصلہ کرائیں گے؟ اچھا، مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے اور آج رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان بھی گردش کر رہا تھا۔ حکومت کل یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس ٹائم مراد سعید صاحب ارشد شریف صاحب کے جسد خاکی کو ریسیو کرنے گیا، ان کو بھی روکا گیا، تو یہ حکومت کیا چاہ رہی ہے کہ ایک شہید کے ساتھ بھی ایک بھونڈی حرکتیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مریم نواز کی جو یہ ہے وہ ان کی ایک جو شفاق، جو کہتے ہیں نا شخصیت، جو میں ہمیشہ مجھے جب میں پہلے کہتی تھی ہندا اس وقت کی جو خاتون تھی، وہ کیسی، جس نے کلیجہ چبایا تھا، وہ کس طرح کی عورت ہوگی؟ تو مریم کو دیکھ کے، اور کل جو انہوں نے جس طریقے سے یہ کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کیا اس کا کلیجہ وہ چبا لیا تھا، تو اسی طرح وہ میرے خیال میں عوام کی بات جو ہے نا، وہ ان کو اب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی مطلب کوئی انسانیت ہوتی ہے، انسانیت سے بھی گری ہوئی، اور وہ کہتی ہیں، وہ آنسو بہاتی ہیں کہ میرے والد، میری والدہ، میرا یہ، میرا وہ، تو آپ وہ دیکھیں انہوں نے تو یہ بات ایک کسی بھی طرح، وہ یہ چور ڈاکو یہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ سخت، وہ کہتے ہیں نا پتھر پہ بھی، وہ اس کے پہ بھی پانی کرو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت جو ہے نا ان کے دل ہیں۔ اور یہ کہوں گی کہ اب تو قوم جاگ اٹھا کے دیکھے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ارشد شریف جیسے شریف انسان کو جو ہے وہ مارتے ہیں، اور جو ان کے شریف جو کہ چور ڈاکو ہیں، وہ ان کے پلیسلیٹس جو ہے نا وہ کم ہونے کے باوجود جا کے نا باہر کے ملکوں میں ان کے پلیسلیٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور صحیح سالم انسان کو یہ یہاں پر زندگی تم کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کی جس طرح گولی لگی ہے، پہلے تو یہ سوال کرتی ہوں کہ گولی ان کی یہاں سے سر کے اوپر گئی ہے تو وہ باہر سے کیسے ہوئی ہے، کس نے ہٹ کیا، اور کہاں ہے ان کے باقی تمام، اور جو شواہد یہ اکٹھے کریں گے یا پوسٹ مارٹم جو انہوں نے وہاں سے کیا، جب تک ایک اس میں متفق ان کے گھر سے جو یہ سمجھتے ہیں جو کہ فیصلہ صحیح کرے وہ نہ ہو، تو ان کی کسی بھی فیصلے کو ہم نہیں مانتے۔ اچھا، ان کی فیملی کے کیا جذبات ہیں اور عوام کو کیا میسج ہے؟ اور جو ایسی ماں جس نے 2 اپنے بیٹے کو شہید کیا، ایک خاوند کو ایک ہی دن میں 2 جنازے، اور پھر ایک بیٹا یعنی شہید، ایک بیٹا دوسرا بھی، اس کے حوصلے کو سلام۔ اتنا پہاڑوں جیسا حوصلہ ہے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، مسکراتے ہوئے سب سے مل رہی ہیں، آج بھی اگر کوئی روتے ہوئے آتا ہے، پوٹ کے ہر ماں رو رہی ہے، لیکن وہ اسے تسلی دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آواز کو دبنے نہیں دینا، اور یہی وعدہ انہوں نے عمران خان سے لیا، اور عمران خان نے کیا ہے کہ کوئی اور ارشد شریف نہیں۔ اچھا، لاسٹ سوال ہے کہ ارشد شریف صاحب کے بھائی جو کہ آرمی میں میجر تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور ان کے والد صاحب اپنا نیوی اور پی ایم میں ونگ کمانڈر تھے، تو ان کے اوپر بغاوت کے مقدمے لگائے گئے تھے، یعنی کہ غداری کے مقدمے،
تو اس سے بڑا محب وطن کیا پاکستان میں کوئی ہو سکتا ہے جس کا بھائی بھی شہید ہو چکا ہو وطن کے لیے، اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ، اور جو باقی صحافیوں پہ بھی مقدمے ہیں اس کے بارے میں باقی چیزیں نہیں جانتی، لیکن جب بھی ارشد شریف کا نام آئے گا تو اس میں پورے کی پوری جو آرمی کو ہمیشہ وہ ریپرزینٹ بھی کرتے تھے، ان کے پاس ان کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا تھا، اور صحافت میں بھی ان کا نام جو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آرمی کا مطلب آرمی سے ریلیٹڈ بندہ ہے۔ تو ایک بندہ جو ان کی تمام چیزوں کو پوری پاکستان کے لوگوں میں مزید جو ایک محبت ہے آرم فورسز کی، اس کو اتنی پختہ کرنے کے باوجود وہ اکیلا رہ گیا، اور اس اکیلے میں اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ شہید تو ہے وہ، لیکن قاتل جو ہے نا اس کا پتہ لگا کے ہی رہیں گے، اور اسی لیے میں روز یہاں پر آتی ہوں اور اس حوصلے کو دیکھتی ہوں، اس کی ماں کے حوصلے کو دیکھتی ہوں، اور انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میں ہمیشہ بات کرتی تھی کہ میرے اتنے سے بھی بندے کو اتنی سی تکلیف نہ ہو، یہی وجہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ خون بہاتے ہیں، یہ اس پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اس پہ اپنی جو ہے وزارتیں چمکاتے ہیں۔ ایسا اب نہیں ہوگا۔ اب نوجوانوں کو، ہر ماں بہن بیٹی کو، نوجوان کو اٹھنا پڑے گا کہ کل کو اس کا گھر کے آگے اس طرح لوگ نہ کھڑے ہوں۔ لانگ مارچ کے حوالے سے لاسٹ کیا میسج دیں گے عوام کو؟ انشاءاللہ سب تیار ہو جائیں، جمعے سے لانگ مارچ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور 4 تاریخ کو اسلام آباد میں دمادم مسجد کے اندر ہوگا۔ شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ نادیہ صاحبہ موجود تھیں جو ارشد شریف صاحب کے گھر موجود ہیں، اور یہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔